مفتی صاحب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا آخری وقت تک؟ بڑا خاندانی سوال، جواب بڑا خاندانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 چیزوں پر پچھلے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. یہ ایسا سوال کیا ہے نا کہ 1.5 گھنٹے کا اس کے جواب میں مزیدار بیان ہو جائے گا. چھوٹے جواب میں مزہ نہیں آئے گا. اب میں کر دیتا ہوں، 1.5 گھنٹے کا نہیں، تھوڑی دیر کا کروں گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو دیکھو اسلام چونکہ آخری مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو ٹائم کم دیا گیا. عمریں اس زمانے میں وہی 60-70 ہوتی تھی. اگر نوح علیہ السلام کے دور میں آپ آتے تو 1000 سال ملتے آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس میں عمریں 60 سے 70 کے درمیان، یہ ایوریج ایج تھی. 40 سال کے بعد پیغمبروں کو نبوت ملا کرتی ہے، تو 63 سال ایوریج ایج میں آپ کی ڈیتھ، انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو 40 سے 63 کے درمیان ٹائم آپ کو کتنا دیا گیا؟ صرف 23 سال. موسیٰ علیہ السلام کو 1000 سال دیے گئے. کام صرف یہ والی قوم آپ کے ذمے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ جو قوم ہے نا یہ آپ کے ذمے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عمر دی گئی، کام کیا ہے؟ صرف بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل. ہمارے نبی کو صرف کتنے سال دیے گئے؟ 23 سال. کام کیا ہے؟ ساری دنیا کے سارے انسان قیامت تک. اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ٹائم انتہائی شارٹ. آپ کہیں گے اس سوال کا جواب کہاں ہوگا؟ جواب آ رہا ہے. تو ٹائم کیا دیا گیا؟ بہت زیادہ، 23 سال. ٹائم بہت کم دیا گیا، کام بہت زیادہ. وجہ اس کی یہ تھی، یعنی اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ آپ کی دعوت کے پیچھے تلوار بھی ہو. پیغمبروں نے دعوت دی، ایمان لے آئے، ٹھیک ہے. نہیں لائے، حکومت کی تم لوگوں نے، ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگوں نے پیغمبروں کو ہی شہید کر دیا. حدیث میں آتے ایسے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے اور ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے جہاد کا ایک کام دیا کہ آپ جب دعوت دیں گے نا تو اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. وہ تلوار کافر کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو قرآن میں صاف طور پہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ طاقت ان ظالم اور جابروں کی حکومت ختم کرنے کے لیے ہوگی جو اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی اور نظام دنیا میں چلا رہے ہیں. نظام صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا. سسٹم کس کا چلے گا؟ اللہ کا. لوگ کہتے ہیں نا محمد بن قاسم معاذ اللہ لٹیرا تھا، ادھر آ کے اس نے یہ کیا، لوٹ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. محمد بن قاسم کی ہسٹری پڑھیں. ہندو اب تک یاد کرتے تھے اس کو، اس کی تصویریں. مسلمان تصویریں نہیں بناتے تھے، محمد بن قاسم کی ملتی ہیں. ہندوؤں نے پوجا شروع کر دی تھی اس کی. وجہ کیا تھی کہ ہندوؤں کا جو اس وقت راجہ داہر تھا وہ ظالم تھا. لوگ کہتے ہیں یہ کہ آپ کی زمین ہے نہیں، آپ دوسرے کی زمین پہ جا کے حملہ کرو. تو راجہ داہر کی کون سی وہ زمین تھی؟ وہ بھی تو کہیں سے آیا ہوگا نا. یا وہ نہیں آیا تو اس کے باپ دادا آئے ہوں گے. ہماری اپنی زمین تو صرف وہ تھی جہاں آدم علیہ السلام اور اماں حوا اور ان کے بچے پیدا ہوئے تھے. باقی تو ساری دوسروں کی تھی. تو اب یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد چونکہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں نبوت سے پہلے، تجارت بھی کی، جو بھی جائز ذریعہ معاش تھا. لیکن نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام دیا گیا وہ دعوت اور تبلیغ کا. تو اللہ نے آپ کے ذمے لگایا کہ نحن نرزقک، اے نبی اب رزق کی فکر آپ کو نہیں کرنی. اب آپ نے تجارت اور آپ نے کاروبار، بزنس، یہ کچھ بھی نہیں. اب رزق کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے. کیا مطلب؟ معاذ اللہ کیا لوگوں سے مانگنا ہے؟ معاذ اللہ نہ. ہمارے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا. بس اب یہ کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. روزی کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے. اس میں ایک طریقہ کہ مال غنیمت حلال ہے تو وہ نبی کے لیے بھی حلال ہے. پچھلی امتوں میں حلال نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے جب مجھے تلوار دی ہے نا تو میری روزی تلوار کے نیزے کے سائے میں رکھ دی اللہ نے.
میری روزی کس میں رکھ دی ہے؟ نیزے کے الفاظ، ورڈنگ کتنی زبردست ہے نا بھائی. یہ بھی کہہ سکتے تھے میری روزی اللہ نے مال غنیمت میں رکھ دی ہے کہ جب جنگ ہوگی تو مال غنیمت آئے گا تو میں بھی استعمال کروں گا، گھر والوں کو بھی دوں گا، یہ میری روزی ہے. نہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، میرے نیزے کے سائے میں اللہ نے کیا رکھ دی ہے؟ روزی. اب غیر مسلم یہاں اعتراض کر سکتے ہیں اچھا اتنی جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھی تاکہ مال غنیمت ملے. بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نقل کفر نباشت لالچ ہوتی نا کہ جنگ اس لیے کی کہ آپ کو مال غنیمت ملے، تو آپ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں جتنا نبی کے حصے میں مال غنیمت آتا تھا، صبح آتا تو شام ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا، شام کو آتا تھا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو لائف اسٹائل اور طرز زندگی انتخاب کیا وہ یہ کہ مال رکھنا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، یہاں تک کہ آپ کی ازواج پریشان ہو گئیں کہ اس غربت میں ہم سے نہیں رہا جا رہا، آپ ہمیں حصہ دیں، ہمیں مال دیں. تو نبی نے کیا فرمایا کہ میرے لیے اللہ نے اسی غربت کو پسند، یعنی میں نے، اللہ نے تو نہیں، میں نے خود اپنے لیے اس غربت کو پسند کیا ہے. اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا تھا. تو اگر اسی غربت میں رہنا چاہتی ہو تو رہو، نہیں رہنا چاہتی تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، کہیں اور نکاح کرو، وہاں تمہیں پیسے ملیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں بھی ہم اسی غربت میں آپ کی زوجہ بن کے رہنا چاہتے ہیں. تو نبی کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں لالچ کا عنصر نہیں تھا. باقی اللہ نے آپ کے پھر بھی جو اللہ نے رزق دیا آپ کو بے شک وہ صدقہ کر دیا، وہ تلوار کے سائے میں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام میں جہاد کی اہمیت کم نہیں ہے. ہمارے نبی کی جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھا؟ جہاد. یہ فخر کی بات ہے. تبھی تو آپ خوش ہوئے تلوار جب صحابی نے تعریف کی، آپ اتنا خوش ہوئے کہ جو میں ہوں ویسے ہی تم نے مجھے صحیح طور پہ میری تعریف کی ہے تم نے. سمجھتے ہو؟ تو ٹائم کم تھا نا، اس لیے اس کے پیچھے تلوار ہے کہ اب ابو جہل کو سمجھا دیا 13 سال تمیز کا انسان بن جا، نہیں بن رہا تو بدر میں چلو بھائی ٹھیک ہے نا، کام تھا آگے بڑھنا ہے. یہی تھوڑی کہ اب سارے دن زندگی ابو جہل سے ہی نمٹتے رہیں گے بیٹھ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب یہی تھوڑی کہ پوری عتبہ ابن شیبہ اور وہ جو بڑے بڑے غیر مسلموں کے سردار تھے کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تھے نا. وہ احد کی لڑائی، یہ سارے حملے تو مشرکین نے کیے تھے پہلے. تو احد کی لڑائی ہے، غزوہ خندق ہے، تو سارے وہی کر رہے ہیں. تو بھائی ہمیں تو کچھ کرنے ہی نہیں دے رہے تم، تو پھر تلوار اٹھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے جب یہ غزوہ خندق آخری لڑائی تھی جس میں مشرکین نے حملہ کیا تھا، وہ جب حملہ ناکام ہوا تو آپ نے فرمایا اب ہم پہل کریں گے. ٹھیک ہے نا، اب کون کرے گا؟ ہم پہل کریں گے. اب ان میں دم نہیں ہے. پھر نبی نے پہل کی اور مکہ فتح ہوا. پھر جو